بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مغرب کی نماز کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے کہ مغرب کے 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو اس کام کرنے سے پہلے اس کو طرف توجہ کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو اسٹڈی کرتا ہے کہ میں نے یہ کام صحیح طریقے کے ساتھ سلیقے کے ساتھ کرنا ہے کہ کہیں میرا یہ کام خراب نہ ہو جائے۔ تو نماز جو ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ بعض بندے نماز پڑھتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ کس طرح نماز ادا کرنی ہے، کہاں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، کہاں سورت ملانی ہے، کہاں سورت نہیں ملانی، تو پتہ نہیں ہوتا۔ بندے محنت تو بہت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے علماء کے پاس بیٹھ کے نماز کا طریقہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے مغرب کے 3 رکعت فرض کے لیے ہم نیت کریں گے۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ بول کے زبان کے ساتھ بھی نیت کر سکتا ہے، اور زبان کے ساتھ بول کر نیت کرنا ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ بول کر نیت اس طرح کریں گے کہ میں 3 رکعت فرض مغرب کے نماز ادا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں۔ تو دل کے اندر اگر کوئی بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی نیت، اصل نیت وہی ہے جو دل کے اندر پختہ ارادہ ہے۔ بول کر نیت کرے تو مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دل کے اندر ارادہ کر لیتا ہے کہ میں مغرب کے 3 رکعت فرض نماز پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، دل اصل وہی نیت ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے تو ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ کو پہلی رکعت کے اندر اپنے ملانی ہے، جو سورت آپ کو یاد ہو۔ پھر سورت ملانے کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے، جس طرح پہلی رکعت کے اندر سورت ملائی ہے اسی طرح ایک چھوٹی سورت پڑھ لیں یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں۔ تو پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ فرض نماز کے اندر پہلا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور پہلے قاعدے کے لیے ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا، بلکہ تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بعض بندے یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ وہ درود شریف جو ہے مکمل کر لیتے ہیں، وہ عبدہ و رسولہ کے بعد تشہد کے بعد درود پاک بھی پڑھتے ہیں، پھر دعا بھی پڑھتے ہیں۔ تو فرض نماز کے اندر جو ہے پہلے قاعدہ میں کیا کرنا ہے کہ تشہد کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا، دعا نہیں پڑھنی، بلکہ عبدہ و رسولہ کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ پھر تیسری رکعت کو اندر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں کہ فرض نماز کی تیسری رکعت کے اندر جو ہے اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی ہوتی۔ تو مغرب کے تیسری رکعت کے اندر جو ہے فرض ہم پڑھ رہے ہیں، تو تیسری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا بلکہ صرف تسبیح پڑھ لیتا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، تسبیح پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرنے ہیں اسی طرح، پھر 2 سجدوں کے بعد پھر ہم نے تشہد بیٹھیں گے، تو تشہد پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھ کے پھر سلام پھیریں گے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ مختصر سی دعا کر لیں فرض نماز کے بعد، کیونکہ فرض نماز کے بعد جو بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، زیادہ چانس ہوتے ہیں اس کی دعا کے قبول ہونے کے۔ فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ تو سنت مؤکدہ پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اسی طرح
نیت کریں گے تو جس طرح میں نے بتایا کہ نیت بول کر بھی کر سکتے ہیں، دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتے ہیں، تو اصل نیت وہی ہے جو آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ ایک بندہ دل کے اندر یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں مغرب کے 2 رکعت سنت موقدہ ادا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو سورت یاد ہو وہ سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں اور 2 سجدوں کے درمیان جو ہے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو دوسری رکعت کے اندر آپ نے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے ملانی ہے، پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں اور 2 سجدوں کے درمیان سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھنا ہے، تشہد کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کے بعد پھر آپ نے دعا پڑھ کے پھر آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف آپ سلام پھیر دیں۔ تو یہ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ تھا۔ اسی طرح 2 رکعت نفل جو ہے تو وہ بھی ہم پڑھیں گے، تو 2 رکعت نفل پڑھنے سے پہلے بھی سب سے پہلے نیت کریں گے، اسی طرح دل کے اندر ارادہ کر لیں یا بول کر نیت کر لیں کہ میں 2 رکعت نفل نماز مغرب کے ادا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو یا دل کے اندر بندہ کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ پھر تکبیر کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ اکبر، پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھنی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں اور 2 سجدوں کے درمیان سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے اسی طرح جو آپ کو سورت یاد ہو، پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے اور رکوع کے بعد 2 سجدے ادا کرنے ہیں اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں، تشہد پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھ کے پھر آپ دائیں اور بائیں پھر آپ سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کا۔ پہلے 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت نفل نماز، کل مغرب کی 7 رکعت نماز ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اکثر بندے اس کے اندر کنفیوز ہوتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنی ہے، تیسری رکعت میں قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو اکثر بندے اس کے بارے میں پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی نماز پڑھنی ہو تو کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو جس طرح ہم پہلے سیکھتے ہیں، تو ہمیں نماز کو پڑھنے سے پہلے بھی نماز کی اسٹڈی کرنی چاہیے، نماز کو سیکھنا چاہیے۔ جب بندہ ایک بار سیکھ لیتا ہے تو زندگی بھر اس کو معلوم رہتا ہے کہ میں نے نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ طریقہ خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور اگر کسی بندے نے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو مجھے کامنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، یا اپنے کسی محلے کی مسجد میں اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھ کر آپ نماز کے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نماز کو سیکھنا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کس طرح ادا کرنی ہے، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کو سمجھ کر اور سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔